چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ہم جو ہے لیسن نمبر 14 کے اندر ہیں اور تمارین میں ہیں. آج ہے نا تمارین کریں گے پیج نمبر 14 کے, اور یہ پیج نمبر 92 ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل امر پڑھا تھا. اس میں فعل امر کا پیٹرن ہے, یعنی جب بھی ہم ورب کو استعمال کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں کسی کو ایسا کرو ایسا مت کرو, ہے نا. جاؤ مت جاؤ, بیٹھو مت بیٹھو, پڑھو مت پڑھو, لکھو مت لکھو, ہے نا. تو کرو اور مت کرو, ڈو اینڈ ڈونٹ, ہے نا. تو اس کو فعل امر کہتے ہیں ہم. کرو, جاؤ, لکھو, بیٹھو, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فعل امر کہتے ہیں. کہیں گے کہ بھی مت لکھو, مت پڑھو, مت جاؤ, تو یہ مت جو کہتے ہیں ڈونٹ اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. یہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. امر کے اندر چل رہے تھے ہم. تو ہم نے دو چیزیں ہم نے بتائی تھی لاسٹ ویک اس سے پہلے والے لیسن میں, کہ جب ہم دو ورب, عام طور پر ہم نے ورب کے پیٹرن پڑھے ہوئے ہیں. نصر ینصر ایک پیٹرن پڑھا ہے ورب کا, اور ایک ضرب یضرب پڑھا ہوا ہے ہم نے, اور ایک فتح یفتح پڑھا ہے ہم نے, اور ایک سمع یسمع پڑھا ہے ہم نے. تو ہم نے ایک اہم بات بتائی تھی کہ فعل امر جو ہے نا مضارع سے بناتے ہیں ہم. فعل مضارع سے, ماضی سے نہیں بنائیں گے ہم, مضارع سے بناتے ہیں. جیسے کہ کتبہ فعل ماضی ہے, لکھنے کے لیے جو عربی ہے وہ کیا ہے؟ کتبہ یکتب. کتبہ یکتب, تو کتبہ فعل ماضی ہے. تو فعل امر بنانے کے لیے, یعنی لکھو کہنا, اگر کسی سے کہنا ہوگا لکھو, تو یکتبو تکتبو یہاں سے بنائیں گے. تو انت تکتبو, تم لکھتے ہو, لیکن کہا جائے گا تم لکھو. تو ہم جو نا فعل مضارع کی جو علامت ہے, جو شروع میں جو فعل مضارع کا جو سمبول ہے تا, تکتبو, تم لکھتے ہو, کیا ہے؟ تکتبو. تو تا جو ہے یہ کیا فعل مضارع کی علامت ہے یہ. تو اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اس کی جگہ پر او یا ای بڑھا دیتے ہیں. اس کی جگہ پر کیا بڑھا دیتے ہیں ہم؟ او یا ای بڑھا دیتے ہیں, او اے. تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ فعل اگر ورب جو ہے نا نصر ینصرو سے ہے, اگر ورب باب نصر ابراہیم صاحب, باب کا جو فعل آ رہا وہ کسی باب سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا تو نصرہ سے, یا تو پھر ضربہ سے, یا فتحہ سے, یا تو پھر سمع سے. تو بنیادی طور پہ یہ یاد رکھنا ہے. تو ہم نے کیا بتایا فعل امر کیسا بنے گا؟ او یا ای سے. اکتب اجلس, اکتب اجلس, افتح اسمع. تو فعل اب یہ یاد رکھنا ہے کہ او کہاں ہوگا اور ای کہاں ہوگا. تو اگر فعل جو ہے نا باب نصر ینصرو سے ہے نا, فعل اگر نصر ینصرو سے ہے تو او کرے, او سے شروع کریں گے. ادروائز ای سے شروع کریں گے. ضربہ سے ہے, سمع سے ہے, فتح سے, تو ای کہیں گے. کتنا یاد رہے گا؟ تو جتنے بھی وربس فعل باب نصر ینصرو سے آئیں گے, آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا فعل کس باب سے ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب بھی ہم کوئی ورب پڑھیں تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کس فعل سے, کس باب سے ہے. یہ جب بھی فعل پڑھے تو ہم کیا یاد رکھنا ہے؟ کس باب سے ہے. یہ ضروری ہے یاد رکھنا. اگر ہم نے یہ یاد رکھ لیا تو آپ نے سرا پکڑ لیا اس کا, پھر تو آپ بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکیں گے اس کو. تو ہم نے یہ بتایا کہ اگر باب نصر ینصرو سے آتا ہے, وہ نصر ینصرو کے پیٹرن پر ہے. فعل اگر نصر ینصرو کے پیٹرن پر ہے تو فعل امر میں کیا کریں گے؟ او یوز کریں گے. فعل امر شروع کرنے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ او. اور اگر نصرہ سے نہیں ہے بلکہ ضربہ سے ہے, یا سمع سے ہے, یا فتح سے, تو او نہیں کہیں گے, ای کہیں گے. فعل امر کی شروعات کہاں سے کریں گے؟ ای سے کریں گے. جیسے افتح, اجلس, اسمع. ہاں, لیکن کہیں گے کہ بھی اکتب, ادخل, ہے نا. یہ دیکھیے گا, تو او کہہ رہے ہیں چونکہ نصرہ سے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تمرین نمبر 1 کے اندر ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, نیچے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیجیے. تو نیچے جو سوال ہے کہ مسمو طالب الجدید, یہ سوال کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز جی, آپ نے کہا تھا کہ فعل امر کے آخر میں سکون آتا ہے. سکون آتا ہے. فعل امر کے آخر میں کیا پڑھیں گے ہم؟ سکون پڑھیں گے, ہے نا. اکتب کہیں گے, اجلس کہیں گے, افتح کہیں گے, اسمع کہیں گے, اقرأ کہیں گے. تو آخر میں کیا لگا دیں گے ہم؟ سکون پڑھیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے کہ مسمو طالب الجدید, سوال کیا ہے بتائیے, اس کا جواب بھی دے دیجیے تو ہم فوراً آگے بڑھتے ہیں. پھر نئے طالب کا, نئے اسٹوڈنٹ کا کیا نام؟ ہاں, تو کیا نام تھا اس کا بتا سکتے ہیں دیکھ کر اس میں سے؟ مسمو طالب الجدید,
اسم ہمایوں اسمہ ہمایوں اسمہ اپنا ابراہیم ہے. اسمہ ہمایوں ہمایوں اسمہ ہمایوں. نمبر 2 کا سوال ہے کہ این کانت الاقرب. سوال بتائیے جواب بھی بتائیے. سوال ہے این کانت الاقرب. سوال بتائیے مجھے کیا ہے. اقرب بچھو بچھو کہاں پہ تھا؟ بچھو کہاں پر تھا. ویری گڈ. تو آپ جواب بھی بتائیے اس کا. بچھو ہے اقرب فی الفصل. ہاں تو اس کا پورا جواب بتائیے. این کانت الاقرب. الاقرب کانت فی الفصل. جی الاقرب کانت فی الفصل. جی جی آپ بتائیے پہلے الاقرب کانت فی الفصل. اور آپ بھی بتائیے ولی ابراہیم صاحب جواب اس کا. اقرب فی الفصل. الاقرب کانت فی الفصل یا کانت الاقرب فی الفصل دونوں کہہ سکتے ہیں. کانت کو پہلے بھی لگا سکتے ہیں بعد میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کس معنی میں ہوتا کانا یکون کا مطلب ہونا. اچھا ٹو بی ہے نا. کانا یکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا. ہونا کوئی چیز کا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ چاہتے کسی چیز کو ہو جانا تو کہتے ہیں کہ کن ہو جاؤ. فعل امر کن ہے اس کا تو ہو جاتی ہے وہ چیز. بہرحال تو جواب کیا ہوگا ہمارا؟ کانت الاقرب فی الفصل. کانت الاقرب کانت الاقرب فی الفصل. الف لام آئے گا. الاقرب میں الف لام لگائیے بلا وجہ بغیر کسی الف لام لگانے کا ناؤن میں الا ہے کہ کوئی ریزن ہو نہ لگانے کا. اصول یہ ہے پرنسپل یہی کہ الف لام لگانے کا ناؤن میں الا یہ کہ کوئی جو ہے نا وہاں کوئی رکاوٹ ہو کوئی بیریئر ہو کوئی جو ہے نا ایشو کوئی گرامر کا کوئی رول اس کو روک رہا ہو. ادروائز الف لام لگانا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو الاقرب کانت یا کانت الاقرب دونوں کریکٹ ہے. کانت کو پہلے بھی لگا سکتے بعد میں بھی. تو ہم اقرب فی الفصل. تو این کانت الاقرب کانت الاقرب کانت الاقرب فی الفصل. ایسا بولنے کی عادت ڈالیے تاکہ جو ہے نا آپ کو عربک جو سینٹینسز ہیں ان کے پیٹرن جو ہے نا آپ کی زبان پہ چڑھے رہے. ہمیں پورے آنسر دینا ہے اس کے. من الذی قتلھا. نمبر 3 کا سوال ہے کہ من الذی قتلھا. اب یہ سوال بتائیے. بچھو کو کس نے مارا؟ جی سوال بتائیے اور جواب بھی بتائیے. من الذی قتلھا. ابراہیم صاحب من الذی قتلھا. کس نے مارا اس کو؟ قتلھا ہاں ہشام. قتلھا ہشام. قتلھا ہشام. ہشام قتلھا. ہشام. نمبر 4 بما قتلھا. اب سوال بھی بتائیے جواب بھی بتائیے. بما قتلھا کس چیز سے مارا؟ کس چیز سے مارا؟ لکڑی سے مارا, پتھر سے مارا, ہاتھ سے مارا, جوتے سے مارا. بما قتلھا کس چیز سے مارا؟ کس چیز سے مارا ہے؟ بالحذاء. قتلھا قتلھا بالحذاء. قتلھا بل بالحذاء کا نہیں بس جوتے سے مارا نا. ہدایہ کا مطلب تمہارے جوتے سے ہو جائے گا وہ تو. جوتا کاف بھی ہدایہ کا کا مطلب تمہارا نا. تمہارا تو اب ہم ہدایہ کا. ہاں تو بیدائے کا جوتے سے. ہاں تو اب ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس چیز سے مارا اس نے؟ قتلھا بحذائی. بس قتلھا بالحذاء. بس خلاص جوتے سے مارا. وہ کا جو ہے نا تمہارا تمہارے کے معنی میں. ہمیں تمہارا تمہارے کا معنی نہیں بنانا ہے یہاں پر ابھی کچھ بھی. ہاں جی. تو بما قتلھا بالحذاء. جوتے سے مارا اس کو. قتلھا بالحذاء. نمبر 5 کا سوال ہے کہ ای سورۃ حافظ علی. سوال بھی بتائیے جواب بھی بتائیے. نمبر 5 کا سوال ہے ای سورۃ حافظ علی. سوال کا مطلب بتائیے. جی علی نے کون سی سورت یاد کی؟ ہاں تو جواب بتائیے اس کا. علی نے حافظ سورۃ التین. حافظ علی سورۃ التین حافظ علی سورۃ التین یا حافظ سورۃ التین اتنا بھی کافی ہو جائے گا. تو ای سورۃ حافظ علی حافظ سورۃ التین. حافظ علی سورۃ التین. ہاں آپ چاہے علی کو ایڈ کر سکتے ہیں, اگر نہ بھی کرے تو ایشو نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس علی کی طرف جا رہا ہے. حافظ علی جی بالکل. تو ہوا کہ ضمیر جو ہے نا علی کی طرف ہو جائے گی, وہ اس میں چھپی ہوئی ہے, مستتر کہتے ہیں اس کو ہم. تو نمبر 2 کی تمرین ہے صحیح ما یلی. صحیح ما یلی کا مطلب نیچے جو اس کے اندر کچھ جو ہے مسٹیک ہے اس کو کریکٹ کیجئے. صحیح کا مطلب کریکٹ کیجئے, تصحیح کیجئے, کریکشن کیجئے. تو صحیح ما یلی نیچے جو جملے ہیں سینٹینسز ان میں کریکشن کیجئے. تو کریکشن یہ ہے نمبر 1 کا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ قال المدرس لعلی. مدرس نے علی سے کہا کہ اقتل الاقرب, بچھو کو مار ڈالو. تو اس کے اندر مدرس نے علی سے کہا تھا یا کسی اور سے کہا تھا؟ ہاں تو ہم کیا کہیں گے؟ کریکشن یہ کر دیں گے قال المدرس لہشام. قال المدرس ایسا کہیں گے ہم. بات صحیح ہے. ٹیچر نے کیسے کہا تھا؟ علی سے کہا تھا ہشام سے کہا تھا؟ تو بس خلاص. تو ہم کریکشن اس جملے میں کیا کریں گے؟ قال المدرس علی کے بجائے تو ہاں تو پھر کہا آپ یہ کہیے کہ قال المدرس للاخوان یا للطلاب
صحیح جواب یہ ہوگا اصل میں قال المدرس للطلاب اقتلوا الاقرب. طلاب میں سے ہشام تھا جس نے مارا. ہاں وہ تو مارا اس نے تو، لیکن ٹیچر نے کس سے کہا تھا؟ طلاب. بس تو اگر آپ طلاب سے کہا تو پھر یہ کہیے کہ قال المدرس للطلاب، تو اب یہاں اقتل نہیں کہیں گے، اقتلوا. اب جمع کہیں گے یہاں پر ہم اقتلوا الاقرب، اقتلوا الاقرب. اب یہاں پر کریکشن کیا ہوگا پھر؟ اب پورا ہوگا. ایک کو کہا تو اقتل، اور بہت ساروں کو کہا تو ایک سے کہا جائے کہ لکھو تو اکتب، اور بہت ساروں کہا جائے تو اکتبو. یہ جمع کا پیٹرن یاد رکھا ہے آپ نے؟ اکتب اکتبو، اقتل اقتلو، اجلس اجلسو. ٹھیک ہے، او جمع، واحد جمع واحد جمع، یاد رکھیے گا. نمبر 2 قال المدرس لہشام، مدرس نے ہشام سے کہا افتح النوافذ. ہشام سے کہا ٹیچر نے کہ کھڑکیاں کھول دو. تو صحیح بات ہے کہ یہ نہیں، عبداللہ سے کہا تھا. عبداللہ سے کہا تھا. تو اب یہ کہیے کہ قال المدرس لعبداللہ افتح النوافذ، افتح کھولو، اور جمع کہیں گے تو افتحو. جی. نمبر 3 قال المدرس لہمایوں، ٹیچر نے ہمایوں سے کہا کہ اذهب الى الحمام واغسل يديك. کیا کہا تھا؟ اذهب الى الحمام واغسل يديك. کیا کہا تھا ٹیچر نے؟ بتائیے. کہ حمام کی طرف جاؤ اور اپنا منہ دھو ہاں اپنے ہاتھوں سے. نہیں آپ بتائیے ولی صاحب. کہا ابو بکر سے تھا. نہیں، یہ پہلے جملے کے اس جملے کا مطلب بتا دیجیے پہلے. اذهب الى الحمام واغسل يديك. ہمایوں سے کہا ہاں آپ باتھ روم جاؤ، باتھ روم اور اپنے ہاتھ دھو، دونوں ہاتھ دھو لو. اغسل يديك، یدن کا مطلب ایک ہاتھ، یدن کا مطلب ہاتھ، دو ہاتھ. یدانی یا یدینی، دو ہاتھ کو کیا کہیں گے ہم؟ یدانی یا یدینی. یدانی یا یدینی ہے نا. تو یہاں پر چونکہ منصوب ہے اس لیے یدینی، یغسل کا مفعول بھی ہو جائے گا وہ، تو یدینی. لیکن تمہارا، تمہارے دونوں ہاتھ دھو، تو ہم کریں تمہارا تمہاری. تو جب ہم جو ہے نا جب مضاف بن جاتا ہے یعنی تمہارے ہاتھ، تم اپنے ہاتھ دھو لو، ہے نا، تو نون گر جاتا ہے نا، نون گر جائے. یدین جمع ڈول کیا آ رہا ہے؟ یدن کا مطلب ایک ہاتھ. دو ہاتھ کو کہیں گے یدانے یا یدینے، یدانی یا یدینے. لیکن جب یہی لفظ جو ہے نا مضاف بن جاتا ہے، یعنی اس کے آگے کاکی کی آ جائے یا کسی کا وہ ہو جائے، جیسے تمہارے ہاتھ، تو ہم کیا کہیں گے؟ یدانے کا نہیں کہیں گے، یا یدینے کا نہیں کہیں گے، نون گرا کے کریں گے. یدا کا یا یدئی کا، یہ رول ہے، یاد رکھیے گا. ہاتھ کو ید کہتے ہیں. دو ہاتھ کو کیا کہیں گے؟ دو کتاب کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایک کتاب کو کتابن. دو کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتابانے یا کتابین. مرفوع ہے تو کتابانے، منصوب یا مجرور ہے تو کتابین. ایک ہاتھ کو یدن، دو ہاتھ کو یدانے یا یدینے. آنے آئینے. ڈول بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آن یا عین کیا لگاتے ہیں ہم؟ آن یا عین. مرفوع ہے تو یا آنے، منصوب اور مجرور ہے تو عین. یدانے یدینے، کتابانے کتابین. ٹھیک ہے. اچھا، تو یدن یدانے یدینے. تو تمہارے دو، تمہارا ہاتھ تو کہیں گے یدا کا، یدو کا. تمہارا ہاتھ تو کیا کہیں گے؟ یدو کا. یہ یدا کا منصوب مجرور وہ چھوڑ دیجیے ابھی، یدو کا. تمہارے دونوں ہاتھ تو کہیں گے یدا. اچھا، دو ہاتھ تو کہیں گے یدانے یا یدینے، اور تمہارے دونوں ہاتھ تو کہیں گے یدانے کا نہیں کہیں گے. اب ہم نون گرا دیں گے، یدا کا. نون ڈراپ کرنے کے بعد جو بچ رہا وہ پڑھیں گے یدا کا. اور یدینے کا نہیں کہیں گے، یدئی کا. نون گرا دیں گے. تو ہاں امپورٹنٹ ہے، یا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے ایشو، یاد ہو جاتا ہے وہ. تو جب ڈول جو ہے نا جب مضاف بنتا ہے تو نون گر جاتا ہے. ڈول کے اندر نون پڑھتے کہ نہیں ہم؟ جب مثنیٰ ہوتا ہے جو لفظ مثنیٰ ہوتا ہے، ڈول ہوتا ہے، دو کتاب، دو تمہاری دو کتابیں، تو کتابانے کا نہیں کہیں گے ہم، کتابا کا. دو کتابیں تو کیا کہیں گے؟ کتابانے کتابینے، کتابانے. اور تمہاری دو کتابیں تو کہیں گے، اب یہ ایسا نہیں کہیں گے ہم کتابانے کا یا کتابانے کا، کتابینے کا، ہے نا. کتابا کا، کتابی کا. نون ڈراپ کر کے جو بچ رہا ہے وہ پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، مضاف بن رہا ہے نا یہ. تمہاری دونوں کتابیں، یہ مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا تمہارے کے معنی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جناب، مضاف ہے کہ نہیں لفظ کتاب، یہ ید. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے گا وغسل یدئی کا، اور اپنے دونوں ہاتھ دھو لو. وغسل یہ سمجھ میں آ گیا رول؟ یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، یاد رکھیے گا، تاکہ جو ہے نا بعد میں جب مسٹیک ہوگی تو آپ کو یہ رول چونکہ آپ نے بتا دیا گیا، تو اب جب مسٹیک ہوگی تو آپ کو یاد دلایا جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات.
کوئی مسئلہ نہیں یہ رول آگے بھی ہے ہے. یہ تو اب چلتے رہے گا, اب یہ پوری زندگی چلے گا, اور یہ چھوٹا نہیں ہے. یہ تو تھوڑا مشکل تھا. مشکل نہیں ہے یہ سارا. اب یہ جو آپ آگے بڑھ رہے ہیں, جتنے رول ہیں سب ساتھ میں چلیں گے آپ کے. ٹھیک ہے آپ نے اب تک جتنا کچھ پڑھا ہوا ہے وہ چلنا ہے سارا ساتھ میں, ٹھیک ہے اور اسی سے جو ہے نا ریویژن ہوتا بھی رہے گا. ٹھیک ہے. ریویژن کی فکر نہیں کرنا آپ نے. نمبر 4, قال المدرس لعلی. اچھا, یہ قال المدرس لہمایوں, ہمایوں سے کہا تھا ٹیچر نے, کسی اور سے کہا تھا؟ جی ابو بکر. ہاں جناب, کس سے کہا تھا مدرس نے کہ حمام جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ دھو لو؟ ٹیچر نے ہمایوں سے کہا تھا, کسی اور سے کہا تھا؟ ابا بکر. ابو بکر سے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے گا ابو بکر, ابا بکر, ابی بکر. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھ نہیں کہا تھا, وجہ کہا تھا. ہاں تو وجہ کا, تو اب وہاں پر یہ جو ہے نا یہ پورا کریکشن, تو کریکشن کرنا پڑے گا اب ہمیں یہاں پر. تو دیکھیے گا سب سے پہلے کہ بھئی مرفوع پڑھیں گے تو جیسے کہ مرفوع پڑھ رہے ہیں, مرفوع منصوب اور مجرور پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم؟ ہاں جناب ولی صاحب ادھر دیکھیے گا, مرفوع منصوب مجرور پڑھتے ہیں لفظ کو, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتابن کتابن کتابن, ہے نا. اور اسی طرح لیکن اب جو لفظ ہے ابن اخن, کچھ الفاظ ہے کہ نہیں, لفظ ابن, تمہارے ابو تو کہیں گے ابو کا, ابو کا, تمہارے ابو تو کیا کہیں گے؟ ابو کا, تمہارا بھائی تو کیا کہیں گے؟ اخو کا. اخو کا. تو مرفوع کے حالت میں ابو کا, اخو کا. جی واو جو ہے نا مرفوع کی علامت ہے. واو کیا ہے؟ مرفوع کی علامت. دمہ کی جگہ پر ہے یہ. ضمہ کی علامت. ٹھیک ہے. اور منصوب پڑھتے ہیں تو کتابن, کتابن کتابن. منصوب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کتابن. کتابن. لیکن یہی لفظ ابن اور اخن منصوب پڑھیں گے تو ابو کا کے بجائے ابا کا کہیں گے. یہ جو الف آ رہا ہے یہ نصب کی جگہ پر آ رہا ہے, یہ کوئی خاص فتحہ. ہاں یہی چند الفاظ ہے یہ, ایکسیپشن ہے. ہاں ایکسیپشن ہے, جیسے ابن, اخن, ہے نا, فمن, ہمن, 4-5 الفاظ ہیں, ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. تو اسماء خمسہ ان کو فیمس ہے یہ کتابوں میں, اسماء خمسہ. اسماء خمسہ کا مطلب 5 ناؤنس, اسپیشل 5 ناؤنس ہیں یہ. دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ جی یہ دیکھیے گا, کچھ الفاظ ہے جو اسپیشل ناؤنس ہیں, وہ ان کے اندر جو ہے نا یہ مرفوع منصوب اور مجرور کا یہی رول ہے. مرفوع پڑھیں گے, یہ نہیں کو سمجھ لیجئے, ابن اور اخن ان میں سے ہے نا. تو اسماء خمسہ ان کا نام, ان کی فیملی کا نام. بس 2 لفظ یاد رکھیے, ابن اور اخن. تو میں ایسا بتا دوں کہ اگر کہنا کہ آپ کے والد صاحب, ہاں تو ابو کا, تو مرفوع پڑھیں گے تو ابو کا, ابو کا, اور منصوب پڑھیں گے تو ابا کا, ابا کا, اور مجرور پڑھیں گے تو ابی کا. اچھا. جی, واو الف اور یا. سبحان اللہ. انکل یہ پتہ کیسے, تو اس فیملی کا نام جو ہے نا مرفوع, ہاں جب مرفوع آگے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مرفوع ہے یہاں پر. اچھا پیچھے والے کی حالت دیکھ, جب ہم دیکھیں گے پوزیشن نا, پوزیشن اس لفظ کی پوزیشن مرفوع کی ہے, منصوب کی ہے, مجرور کی ہے, وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا سینٹینس میں نا, ٹھیک ہو گیا. کہ اس لفظ کی پوزیشن مرفوع کی ہے یا منصوب کی ہے, مجرور کی. مرفوع کی ہے تو پڑھیں گے ابو کا, ابو کا, منصوب کی ہے تو پڑھیں گے ابا کا, ابا کا, اور مجرور کی ہے تو ابی کا, ابی کا, ہے نا, اخو کا, اخا کا, اخی کا. اخی کا. تو یہ جو ہے نا یہ جو فیملی, اس کے علاوہ 3-4 اور الفاظ ہیں, ان کو, اس کی فیملی کا نام ہے اسماء خمسہ. اسماء. اسپیشل 5 ناؤنس ہیں یہ, اچھا. اسپیشل 5 ناؤنس ہیں, جو کہ ایکسیپشن ہے. ان کا اعراب ان کے بجائے جو ہے نا او آ ای کے ساتھ آتا ہے, یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ کی جگہ پر واو الف اور یا آتا ہے اس میں. تو فی الحال ہم لوگوں نے ابن اور اخن کیا. ہاں سنگل ہے تو ابن, سنگل ہے تو ابن. جی. لیکن تمہارے والد تو کہیں گے ابو کا, ابا کا, ابی کا. ٹھیک ہو گیا. تمہارے والد تو کیا کہیں گے؟ ابو کا, ابا کا, ابی کا. ابی کا. مرفوع کی حالت میں ابو کا, منصوب ابا کا, اور مجرور ہے تو ابی کا. ابی کا. جی. تمہارا بھائی تو اخو کا, اخا کا, اخی کا. اخو کا, اخو کا میننگ میں چینج نہیں ہو رہا نا, تمہارا بھائی, تمہارا بھائی, تمہارا بھائی. اخو کا, اخا کا, اخی کا, صرف اعراب کے اندر چینج ہو رہا ہے وہ اسٹیٹس اس کا. تینوں حالتوں میں بھائی آپ کے. ہاں لیکن اعراب جو ہے نا مرفوع ہے تو اخو کا, منصوب ہے تو اخا کا, مجرور ہے تو اخی کا. تو ابو, ابا, ابی. ابو بکرین, ابا بکرین, ابو بکرین, ابا بکرین, ابی بکرین. اچھا تینوں ایک ہی ہیں, یہ تینوں سے ایک ہی. واو الف اور یا ہے نا, صرف ضمہ فتحہ اور کسرہ. جی جی. ضمہ اور فتحہ اور کسرہ کی جگہ پہ یوز کر رہے ہیں نا ہم یہ واو الف اور یا. تو ابو بکر عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر. لیکن مرفوع کی حالت میں ابو بکر, لیکن منصوب ہے تو ابو نہیں بلکہ ابا, ابا بکرین. حدیثوں میں ابا بکر بھی آیا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ بات؟ یہ تینوں شخصیت اصل میں ایک ہی ہے, وہ الگ الگ. شخصیت تو ایک ہی ہے نا, اعراب کی حالت چینج ہو رہی ہے نا صرف اس میں. میں نے بتایا نا کہ تو تمہارے والد, تمہارے والد, تمہارے والد, ابو کا, ابا کا, ابی کا.
شخصیت ایک ہی ہے, شخصیت میں کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے, اعراب میں چینج ہو رہا ہے صرف. ایسی اگر سوال اس ٹاپک سے ہاں تو ضمہ فتح کسرہ بس اعراب کی حالت ہے وہ صرف چینج. حدیث ابو بکر آتا تو وہ تو ایک ہی چیز ہے, وہی تو بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ بھی چیز ایک ہی ہے, شخصیت ایک ہی ہے, وہاں پر اعراب والی سچویشن چینج ہو رہی ہے وہاں پر صرف نا. تو مرفوع کی حالت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر, منصوب کی حالت میں پڑھیں ابا بکر, اور مجرور کی حالت میں پڑھیں ابی بکر. تو یہ واو الف اور یا چینج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ضمہ کی جگہ پر واو آ رہا ہے, وہاں پر فتح کی جگہ پر الف آ رہا ہے, کسرہ کی جگہ پر الف آ رہا ہے, یا آ رہا ہے. تو یہ کامن نہیں ہے, یہ سے اسپیشل یہ جو اسماء خمسہ ہے انہی میں یہ رول ہے یہ بس. اچھا ابھی ہم 3 کر چکے, ابو بکر, اخن اور ابن. ہاں بس یہ یاد رکھیے, ابن اور اخن یاد رکھیے گا, یہ زیادہ فیمس ہے. ان کے علاوہ لفظ فمن ہے, لفظ حمن ہے, وہ زیادہ وہ نہیں ہے, فمن منہ. تو بہرحال اس فیملی کا نام یاد رکھیے صرف بس, اور یہ 2 لفظ یاد رکھیے ابن اور اخن, ان میں سے اسماء خمسہ یعنی 5 اسپیشل ناؤن سے یہ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ باقی کی جو 3 ہیں ان کو چھوڑ دیجیے, ذہن سے نکال دیجیے. تو یہ ان 5 میں سے یہ 2 ہے. اس گروپ کا نام یاد رکھیے, صرف فیملی کا نام یاد رکھیے. اسماء خمسہ ہے یہ. اسماء خمسہ کا رول کیا ہے؟ مرفوع ہے تو ابو, مرفوع ہے تو ابو, ہاں مرفوع ہے, منصوب ہے تو ابا, اور مجرور ہے تو ابی. اخو اخا اخی, ٹھیک ہے. اخو کا اخا کا اخی کا, ابو کا ابا کا ابی کا, ابو بکرین ابا بکرین ابی بکرین. ٹھیک ہو گیا. تو بس اتنا اگر ایک یاد رکھ لیا آپ نے تو خلاص, سب باقی سب یاد رکھ لیا آپ نے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹینشن نہیں لیجیے باقی کی 3 کا, بعد میں وہ سامنے آئیں گے تو خود ہی پہچان لیں گے آپ ان کو, ہے نا. فیملی کا نام یاد رکھیے, اسماء خمسہ. تو بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قال المدرس ہمایوں سے نہیں کہا تھا, تو قال المدرس کس سے کہا تھا؟ ابو بکر سے نا. تو کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ قال المدرس ہاں ابو بکر, ہاں اب لام کے ساتھ لگائیے نا, لام تو لگانا پڑے گا آپ کو نا. قال المدرس لے ابا بکر, ابا بکرین نہیں, لام کی وجہ سے کسرہ لگتا ہے کہ نہیں. لام حرف جر ہے کہ نہیں؟ لے ابی بکرین, لام حرف جر ہے, یاد ہے آپ کو یہ لام حرف جر ہے, یاد ہے جی. تو اس کا مطلب ہے لام کے بعد جو لفظ آتا ہے مجرور ہوتا ہے وہ, خلاص. تو مجرور کی حالت میں ابی, مرفوع کی حالت میں ابو, مرفوع کی حالت میں ابو, منصوب کی حالت میں ابا, ہے نا, اور مجرور کی حالت میں ابی. تو قال المدرس لے ابی بکرین, لام کی وجہ سے لے ابی, ٹھیک ہے. لام چونکہ حرف جر ہے, مجرور کر دیتا ہے آگے والے لفظ کو, مجرور کا اعراب لگا کر دیتا ہے, مجرور کا اسٹیٹس دے دیتا ہے لام کی وجہ سے. تو حرف جر کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے مجرور ہوتا ہے, خلاص. اللہ لفظ بھی ایسے ہی ہے, للہ, کوئی بھی لفظ جو بھی لام حرف جر کے حرف جر کے بعد کوئی بھی لفظ آتا ہے مجرور, وہ تو رول یہی ہے اس کا. حرف جر کے بعد جو بھی لفظ آئے گا مجرور ہو جائے گا, وہ تو وہ اپنا رول اپنی جگہ پر ہے, وہ ٹھیک ہو گیا یہ. تو قال المدرس لے ابی بکرین, قال المدرس لے ابراہیم صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں اچھا, کیا کہا تھا اس سے کہ حمام جاؤ اور چہرہ دو یا ہاتھ دو؟ چہرہ دو. تو کیا کہیں گے؟ وغسل وجہک. تو ہم کہیں گے قال المدرس لابی بکرین اذهب الى الحمام واغسل وجہک, واغسل وجہک. کلیئر ہو گیا معاملہ؟ جی بالکل کلیئر ہے, بالکل. بس ٹھیک ہے. نمبر 4 قال المدرس لعلی, قال المدرس, ہاں ٹیچر نے علی سے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ احفظ سورۃ النبأ, سورۃ النبأ یاد کرو. تو یہ بات صحیح ہے کہ جملہ دیکھیے آپ خود ہی, کس سے کہا تھا اس نے اور کیا کہا تھا بتائیے پھر. ٹیچر نے کہا تھا, علی سے کہا تھا, علی سے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ سورۃ العلق یاد کرو, سورۃ العلق. تو ہم کہیں گے قال المدرس لعلی احفظ سورۃ العلق. کلیئر ہے؟ سورۃ العلق نہیں, ہاں تو بتائیے پھر آپ. سورۃ التین کا کہا تھا. سورۃ التین تو یاد ہو گئی تھی, بعد میں پڑھیے اس میں جملہ, پڑھیے اس میں کیا ہے جملہ, پڑھیے. میں نے سورۃ 3 یاد کی. ہاں حفظ تو سورۃ 3, ہاں وہ سورۃ النبأ ایضا ایسا ہوگا نا اس میں. حافظ نہیں, پہلے سورۃ العلق تھا. ہاں تو آپ پورا جملہ پڑھیے, اب سورۃ 3, اب جملہ پڑھیے پھر پورا, وہاں یہ جملہ پڑھیے پہلے آپ کا لیسن والا. پہلے ہے قال المدرس لعلی. نہیں جملہ سبق میں کیا ہے, لیسن کے اندر کیا ہے جملہ پورا؟ سبق میں علی کو مدرس کہتے ہیں احفظ سورۃ التین, ہاں خذ دفترک ھذا, ہاں واکتب فیہ سورۃ العلق. ہاں لیکن علق لکھنے کے لیے دی تھی, ہاں تو پھر کیونکہ اس نے آلریڈی یاد کر لی تھی. اوکے, اب وہ آرڈر دے رہے تھے کہ آپ سورۃ التین یاد کریں. اوکے, تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر؟ سورۃ التین پہلے الگ تھا.
اوکے تو ہم کہیں گے قال المدرس لعلی احفظ سورۃ التین. کلیئر ہے؟ چلے کریکشن کیجیے آپ لوگ خود ہی اس میں. اچھا نمبر تأمل, یہ دیکھیے جو اب ہم نے بات آلریڈی آپ کو بتا دی ہے وہی بات بتا رہے. تأمل کا مطلب غور کیجیے. غور کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ کوئی اسپیشل جو چیزیں ہیں نا جو جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آخر میں, کہ ہائی لائٹر لگا دیتے ہیں آخر میں کہ بھی اس پر غور کیجیے گا آپ لوگ, اور اس پر ہائی لائٹ کیا کریں آپ لوگ, نشان لگایا کریں ریڈ پین سے. ریڈ پین ساتھ میں رکھا کریں آپ لوگ ہمیشہ, تاکہ جو ہے امپورٹنٹ جو رول ہیں ان کو نشان لگایا کریں, اور نوٹ بک کے اندر بھی ریڈ پین سے امپورٹنٹ چیزیں لکھا کریں آپ. تو تأمل غور کیجیے, یہ ریڈ پین والا ہے معاملہ, اس کو یاد رکھیے. ابو بکرن لابی بکرن, مرفوع ہے تو ابو بکرن, مرفوع ہے تو ابو بکر, اور مجرور ہے تو ابی بکرین, لے ابی بکرین, لام کی وجہ سے لام حرف جر ہے اس کی وجہ سے ابی بکرین, اور منصوب ہے تو ابا بکرین, ان ابا بکرین, مثلا ان لگا دیا تو ان منصوب ہو جائے گا. ان کے بعد جو ناؤن آتا ہے منصوب ہوتا ہے, تو ان ابا بکرین, ان ابا بکرین. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. تو یہ رول یاد رکھنا ہے آپ نے. ابو ابا ابی, ماشاءاللہ ابو بکر کا نام ابو بکرین, ابا بکرین, ابی بکرین, اس کا نام ہے اسماء خمسہ میں سے کی فیملی ہے, یہ اسماء خمسہ والی فیملی اسپیشل فائل ناؤنس ہے. تو ان کا اعراب ان ان ان, یعنی ضمہ فتحہ کسرہ نہیں آتا اس میں, واو الف اور یا آتا ہے. ضمہ کی جگہ پر واو, فتحہ کی جگہ پر الف, کسرہ کی جگہ پر یا آتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, اسپیشل ہے یہ ناؤن ان کا اعراب. آگے چلتے ہیں. نمبر 3, اقرا ما یلی, نیچے جو چیزیں پڑھیے تو وہ رول آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ دیکھیے کہ بریکٹ میں بتایا ہے انہوں نے, یہ دیکھیے گا. باب, اگر باب نصر جو فعل ہے, ہم نے کیا بات بتائی ولی صاحب شروع میں, فعل امر کا رول کیا بتایا؟ فعل امر کا رول یہ ہے او یا ای, تک تو کو چینج کر دیں گے. ہاں تو او لگائیں گے. فعل امر شروع کریں گے کس سے, او سے یا ای سے. کس فعل کو جو ہے نا او سے شروع کریں گے اور کس فعل کو ای سے شروع کریں گے. تو جو فعل باب نصر ینصر سے اس کو او سے شروع کریں گے, اور جو ضربہ سمع اور فتح سے ہے اس کو کس سے شروع کریں گے؟ ہم ای سے شروع کریں گے. یہ دیکھیے گا یہ دوسرے پیج پر. ادروائز جی ضربہ یضرب, جس کے مضارع میں دیکھیں نصر ینصر, دیکھیے گا دوبارہ غور کیجئے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. نصر ینصر, ینصر انصر, ینصر انصر, نصر مضارع بولیے جناب, نصر ینصر, ینصر مضارع دیکھیے گا, مضارع میں دیکھنا ہم کو, ینصر ینصر, تو امر بھی انصر, ینصر. تو جو باب نصرہ سے آئے گا اس کا فعل امر او سے شروع کریں گے, انصر. کلیئر ہے؟ اور ضربہ یضرب کس سے آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے اس میں, مضارع میں کسرہ آ رہا ہے. یضرب, تو مضارع میں کسرہ آ رہا ہے تو فعل امر میں بھی کسرہ شروع کریں گے, ہاں جناب ٹھیک ہے. اسی طرح یسمع اور یفتح, تو جو ہم نے رول یہی بتایا کہ نصرہ کے علاوہ جتنے بھی تینوں ہیں وہ سارے کسرہ سے شروع ہوں گے. یہ فتح یفتح میں کسرہ نہیں تھا لیکن پھر بھی رول ہے. ہاں یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں ہم, ایک ادھر بھی لگانا چاہیے ادھر بھی لگانا چاہیے, جو چاہے سمع یسمع فتح یفتح ہے نا. اب اس میں کسرہ نہیں ہے تو ہم اس پر لگا دیں گے, یہاں پر بھی لگانا چاہیے ہم نے. تو دونوں جو ہے چاہے وہ فتح سے ہو چاہے ہاں ہاں, یہ دیکھیے گا یہ نیچے وہ رول آلریڈی الگ سے لکھ دیا انہوں نے, یہ دیکھیے گا. تو چاہے باب فتح یفتح ہو, یفتح سو افتح ہے نا, یضرب اضرب, یہ دیکھیے گا. تو چاہے ہم اسی جگہ پر لگا سکتے ہیں یا نیچے, تو جس کا مضارع کے اندر فتحہ ہے یا کسرہ آئے. مضارع میں ضمہ ہے تو ضمہ سے شروع ہوگا فعل امر. مضارع میں ضمہ ہے ینصو, مضارع میں ضمہ ہے ینصو تو انصو, اور مضارع میں اگر فتحہ اور کسرہ ہے تو پھر یہ کسرہ ہی لگائیں گے, ہے نا. تو یضرب اضرب, وہ جیسے آپ نے طریقہ بتایا نا کہ بس خلاص, بس اتنا یاد رکھیے. پھر نصرہ بس خلاص, پھر کمپلیکیشن نہیں کیجیے آپ. اپنے مائنڈ میں کیا رکھنے کا, ایک ہی رول یاد رکھیے آپ. باب نصرہ ینصر سے ہے تو ضمہ, ادروائز کسرہ, خلاص. آپ نے اس سے بہتر آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے خلاص. ایک رول یاد رکھو, باقی سب ایک ایکسیپشن یاد رکھو. ہاں وہی کہہ رہا ہوں میں, ایکسیپشن یاد رکھو بس خلاص. تو فعل امر میں ضمہ کہاں لگائیں گے؟ باب نصرہ ینصر سے ہے تو فعل امر میں ضمہ, ادروائز
कसरा कसरा, बस खलास, किसी भी बाप से हो फिर वो, बस उतना याद रखना है और खलास, कहानी खत्म हमारी। असल में ये हम लोग खुद स्टडी करेंगे ये वाला ना। जी जी, अच्छा बस खलास, क्योंकि आपने मसाले माशा काफी समझ में आ गई बात है ना। तो ये देखिएगा ना, उखरुज देखिएगा, खराज यखरुज से उखरुज, देखिएगा नंबर 3 की एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, उखरुज मिनल फस्ल या बशीरो, खराज यखरुजो, ओके खराजा यखरुजु, यखरुजो है तो उखरुज, उखरुज। खराज यखरुजो नसरा से है कि नहीं, जी तो उखरुज, ओके क्लियर है। यखरुजु तो उखरुज, हाँ, नसरा से है तो उखरुज, अदरवाइज जराबा समया फतह से तो ई। ई। अच्छा ये देखिएगा, कतब यक्तुबु फेल नसरा यंसुरु से तो उक्तुब, उक्तुब, उक्तुब दर्स का या अलियो, जी ये भी क्लियर है। नंबर 3 उसजुद, सजदा यसजुदो, ये भी नसरा यंसुरु से, सजदा यसजुदो, ये आपको याद रखना है, सारे जो है फेल किस बाब से आ रहे हैं ये याद रखना है, माजी मुजारे याद रखने का है किस बाब से। नसरा के पैटर्न तो कौन कौन है, तो आपको हर फेल को, हर वर्ब को याद रखना है किस बाब से है ये। इसकी शीट बनानी चाहिए। शीट नहीं, वो जब बार रीडिंग करना है जोर से, आपको लाउडली रीडिंग करें आप लेसन की, जो भी चीजें आ रही है उनको रीड करना है आपने जोर से, है ना घर में। उसजुद, सजदा यसजुद से उसजुद, उसजुद लिल्लाह, अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह को सजदा करो। नंबर 4 उन्जुर, नजरा यंजुरो का मतलब होता है देखना, नजरा यंजुरो, नसरा यंसुरो, फेल अमर उन्जुर, उन्सुर, उन्जुर, उन्सुर, उन्जुर इला ज़ाकल जबल, उस पहाड़ को देखो, ये दाली का भी होता है, ज़ाका ज़ालिका एक ही चीज है। तो उन्जुर इला ज़ाकल जबल, उस पहाड़ को देखो, तो नजरा यंजुरो। उक्तुल हादिहिल हय्यत या अम्मी, कतल यक्तुल, नसरा यंसुरो है, नसरा यंसुरो है तो उक्तुल, उक्तुल हादिहिल हय्यत या अम्मी, ऐ चचा जान इस सांप को मार डालिए। नंबर 6 उदखुल या हामिदु, दखल यदखुलु, नसरा यंसुरु, फेल अम्र उदखुल, फेल अम्र, हाँ तो जितने भी फेल दुनिया के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ब्स बाब नसरा से है सब ऊ से शुरू होंगे, फेल अम्र उनका, डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ब्स नसरा यंसुरु से आते हैं, फेल अम्र शुरू कहाँ से होगा, ऊ से शुरू होगा। और इनके अलावा जितने भी वर्ब्स जो है ना नसरा से नहीं आते, जराबा से या समया से या फतह से आते हैं, तो उनका फेल अम्र कहाँ से शुरू होगा, ई से। बस ये रूल याद रखना है तो पूरी डिक्शनरी याद होगी आपको फिर, ठीक है, याद रखना है फेल अम्र का रूल। तो उदखुल या हामिदो, ए हामिद दाखिल हो जाओ, उदखुल या हामिदो। अच्छा उशकुर, शकरा यशकुरु, शकरा यशकुरु, नसरा यंसुर है कि नहीं, तो फेल अम्र उशकुर, फेल अम्र उशकुर रब्बक, उशकुर, हाँ मन, अच्छा उशकुर रब्बका। सकता यस्कुतो का मतलब होता है खामोश होना, हाँ जी जी, तो सकता यस्कुतो खामोश होना, उसको तिया वाला दो, बच्चा खामोश हो जाओ। सकता, नंबर 8 का जुमला क्या है वली साहब, सकता यस्कुतो का मतलब होता है खामोश होना, टू बी साइलेंट, है ना, बी क्वाइट जी। तो उसको तिया वाला दो, बच्चा खामोश हो जाओ। सकता यस्कुतो, उकनुस, कनस यकनुस, झाड़ू देना, कमरे के अंदर झाड़ू लगाना, वैक्यूम मारना। उकनुस हादिहिल गुरफत, इस कमरे के अंदर झाड़ू लगा दो, इस कमरों में। अब जगह साफ करने का कोई भी टूल होगा उसको हम, हाँ मिकनसा कहते हैं, उकनुस का नस बस क्लीन कर दो, चाहे वैक्यूम क्लीनर से चाहे झाड़ू से। तो उकनुस हादिहिल गुरफत, तो कनस यकनुसो, तो सारा याद रखना है हमें, सारे बाब को, बाब जरा से बाब नसरा से जितने भी है ऊ, और बाकी जितने हैं ई, ठीक है। ये रूल अब ये देखिएगा, नंबर बा के अंदर वही रूल बताया, तो जराबा से है तो ई। अब ये देखिएगा इजलिस, हाँ होना, इजलिस होना या बिलालू, जलसा यजलिस, कौन से बाब से ये, हाँ दराबा यदरिबु, तो इजलिस ना, उसका अमर क्या आएगा। अब आप जुमला नंबर 2 का पढ़िए, हाँ नंबर 2 का जुमला पढ़िए। हाँ तो इगसिल किस बाब से, गसल यगसिलु किस बाब से, गसल यगसिलु किस बाब से, गसल यगसिल, ज़रब यज़रिबु, तो इगसिल, इज़रिब, इज़रिब बिअसाकल हजर, है ना। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, हाँ नहीं, अल्लाह हज़रत मूसा ने अपनी कौम के लिए जो है ना पानी मांगा ना अल्लाह से, तो अल्लाह ने फरमाया कि इज़रिब बिअसाकल हजर, अपनी लाठी पत्थर पे मारो, फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइनन, 12 चश्मे फूट पड़े वहां से। तो इज़रिब बिअसाकल, इज़रिब,
तो इग़्ज़रिब ज़रबा यज़रिबु से फ़िल अम्र क्या आएगा? तो गसला यग़सिलु कौन बाब से? ज़रबा यज़रिबु से। गसला यग़सिलु कौन सा बाब है? ज़रबा यज़रिबु। तो इसका फ़िल अम्र का इग़सिल, इग़सिल वजहका बिस्साबुन। तर्जुमा कीजिए, आगे बढ़िए जी। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए इजलिस की जमा? इजलिसु। इग़सिल की जमा? वेरी गुड, जमा में याद रखना आपने। नंबर 3 का जुमला पढ़िए और बाप बताइए, जमा भी बताइए, मतलब बताइए उसका। रजा यरजिउ का मतलब क्या होता है? वापस आना। जुमले का मतलब बताइए। 1 घंटे बाद वापस आना। ये इरजे किस बाब से? ضرب يضرب मादी मुदारे बोलिए। मादी मुदारे रजा यरजिउ ना, रजा यरजिउ, रजा यरजिउ फ़िल अम्र इरजे, फ़िल अम्र इरजे। नंबर 4 का जुमला बताइए आप इब्राहिम साहब। जुमला पढ़िए, मतलब बताइए, मादी मुदारे बताइए, इंजिल मिन सय्यारती या अखी। मतलब बताइए पहले मुझे। इंजिल का मतलब उतरना, सय्यारत मेरे गाड़ी से उतर जाओ मेरे भाई। ओके, तो इंजिल किस बाब से है ये? इंजिल नज़ला यंजिलु, नज़ला यंजिलु किस बाब से है ये? नज़ला यंजिलु, ज़रबा यज़रिबु। इंजिल वाहिद है, जमा की शक्ल क्या है इंजिल की? जमा की शक्ल है नुज़ूल। नहीं, आप बताइए वली साहब। इंजिल वाहिद है ना, इंजिल फ़िल अम्र, फ़िल अम्र जमा क्या होगा? इंजिलु। जमा की शक्ल क्या बनेगी? याद रखिएगा। नंबर 5 का जुमला है क़ाल अल्लाह तआला ले मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, इज़रिब, देखिए डॉक्टर साहब ने कोट कर दिया आयत को, इज़रिब बिअसाकल हजर, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। देखिए ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा। इब्राहिम साहब इज़रिब वाहिद की शक्ल है, जमा की शक्ल बोलिए। वली साहब आप बोलिए। इज़रिब वाहिद फ़िल अम्र वाहिद, इज़रिब फ़िल अम्र जमा, इज़रिबु। आप असल शक्ल को मत छोड़िए। आप असल शक्ल को क्यों छोड़ रहे हैं भागकर? इज़रिब को पकड़ के रखिए, वो बढ़ाइए सिर्फ ना, बस असल शक्ल को पकड़ के रखने का, आखिर में वो बढ़ाना है। क्लियर है? इजलिस जमा की शक्ल इजलिस, असल शक्ल को पकड़ के रखना है, आखिर में वो बढ़ाना है सिर्फ, वाव और अलिफ। क्लियर है? अच्छा अच्छा, ये अभी देखिए कि हमने ये रूल भी बता दिया हुआ है, फतह यफ्तह से भी आएगा तो ई से शुरू करेंगे फ़िल अम्र। उसकी मिसाल है नंबर 1 का जुमला पढ़िए वली साहब। इफ्तह किताबक या इब्राहिम। बिल्कुल सही है, आपने मतलब बताइए। आप अपनी किताब खोला है इब्राहिम। इफ्ताह, इफ्ताह फतह यफ्तहु, फतह यफ्तह सही है। ये इफ्ताह वाहिद की शक्ल है, जमा की शक्ल क्या बनेगी? इफ्ताहु। जमा फ़िल अम्र क्या बनेगा? इफ्ताहु, वाहिद इफ्ताह। नंबर 2 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब। इहफज़ दर्सका, इहफज़ दर्सका मतलब बताइए। दर्स, तुमने दर्स याद कर लिया। आप बताइए वली साहब। इहफज़ दर्सका, आप अपना दर्स याद करो। याद करो फ़िल अम्र है ना, अपना दर्स याद करो, अपना दर्स याद कर लो, अपना सबक याद करो। क्या तर्जुमा होगा? इहफज़ का तर्जुमा क्या करेंगे? फ़िल अम्र है ना, यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं ना, कर लिया नहीं, करो। अपना दर्स याद करो, तुमने दर्स याद कर लिया नहीं, फ़िल मादी नहीं है ये, फ़िल अम्र है ये, हुक्म दे रहे हैं, याद करो। इहफज़ फ़िल अम्र की बात चल रही है, तो इहफज़ दर्सका। इब्राहिम साहब वली साहब, इहफज़ हाफिज़ा यहफ़ज़ु, मादी मुदारे क्या है इसका? मादी मुदारे याद रखना है आपने, ठीक है। हाफिज़ा यहफ़ज़ु कौन सा बाब है? हाफिज़ा यहफ़ज़ु, हाफिज़ा यहफ़ज़ु कौन सा बाब है? और देखिएगा हाफिज़ा यहफ़ज़ु, हाफिज़ा फतह मैच नहीं हो रहा ना, हाफिज़ा समिअ यस्मअ, मैच करना है आपको, मैच कीजिएगा। मैच नहीं होगा तो गड़बड़ अगर है तो फिर वो नहीं फिट होगा, स्लॉट में फिट कीजिए उसको। तो हाफिज़ा यहफ़ज़ु समिअ यस्मअ, इहफ़ज़ 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 वाहिद फ़िल अम्र वाहिद, फ़िल अम्र जमा इब्राहिम साहब। इहफ़ज़ु इहफ़ज़ु। नंबर 3 इक़रा हाज़ा दर्स वल इब्राहिम साहब, इक़रा हाज़ा दर्स तर्जुमा कीजिए, तर्जुमा कीजिए। ये दर्स पढ़ो, ये दर्स पढ़ो। वेरी गुड। क़राअ यक़रअु मादी मुदारे क्या है? क़राअ कौन सा बाब है? क़राअ यक़रअु कौन सा बाब है? समिअ यस्मअ। आप बताइए वली साहब, क़राअ यक़रअु कौन सा बाब है? फतह यफ्तहु। क़राअ यक़रअु कौन सा बाब है? फतह यफ्तहु। क़राअ यक़रअु कौन सा बाब है? फतह यफ्तहु। मैच होना चाहिए, पूरा सारे लेवल फिट होना चाहिए उस पर। इक़रा वाहिद फ़िल अम्र वाहिद, फ़िल अम्र जमा क्या होगा? इक़रा इक़राउ। नंबर 4 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब वली साहब। इज़हब इलल मस्जिद, हाँ तर्जुमा कीजिए।
مسجد کی طرف جاؤ. مسجد چلے جاؤ. مسجد چلے جاؤ. مسجد جاؤ یا مسجد چلے جاؤ. مسجد چلے جاؤ. ٹھیک ہے. ذهب يذهب. ذهب ذهب يذهب. باب بتائیے. فتح يفتح. ویری گڈ. اذهب فعل امر واحد، فعل امر جمع کی شکل اذهبوا. اذهبوا. نمبر 5 کا جملہ ارکب دراجتک. ابراہیم صاحب ارکب دراجتک ارکب دراجتک ترجمہ کیجئے. ارکب کا کیا مطلب؟ رکب یرکبو کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. چڑھنا. رکب یرکبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوار ہونا. ٹو گیٹ آن. کسی گاڑی میں بیٹھنا، گھوڑے میں بیٹھنا، پلین میں بیٹھنا، اونٹ پر بیٹھنا، جانور پہ بیٹھنا یا سواری کسی بھی اس پر بیٹھنا. ٹرین میں بیٹھنا، بس میں بیٹھنا، پلین میں بیٹھنا، گھوڑے پہ بیٹھنا، تو چاہے جانور ہو چاہے سواری کوئی بھی چیز ہو. رکب یرکبو مطلب ٹو رائڈ اپون، ٹو رائڈ یا ٹو گیٹ آن، کسی چیز پہ سوار ہونا. ٹھیک ہے. تو ارکب دراجتک کا مطلب کیا ہوگا؟ بیٹھنا. بیٹھو سائیکل، تم سائیکل پہ بیٹھو. تم اپنی سائیکل پہ بیٹھ جاؤ. ارکب دراجتک کا مطلب کیا ہوگا جناب؟ تم اپنی سائیکل پر سوار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. رکب یرکبو ابراہیم صاحب رکبہ کون سا باب ہے؟ رکب یرکبو. پھر سے سوچئے رکب یرکبو. رقیبہ ضریبہ. ضربہ کو نہیں ہے وہ ایسا. اسکیل کو توڑیے مت آپ. اسکیل کو توڑ نہیں سکتے آپ. اسکیل کو ضربہ کہاں پڑا ہے؟ ہم نے ضربہ بتایا آپ کو. آپ اسکیل کو نہیں توڑنا ہے آپ نے. آپ جو ہے نا آپ اسکیل کو نہیں توڑنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا اسکیل پر فٹ کرنا ہے. سمجھ میں آگے کیا؟ ہاں اسکیل کو توڑیں گے تو پھر تو وہ تو آپ گم ہو جائیں گے. تو ہم نے ضربہ نہیں بتایا، کیا بتایا ہم نے؟ ضربہ. تو اسکیل کو ویسا ہی رکھنا ہے. آپ اسکیل پر لے جا کر فٹ کرنے کا فعل کو. تو آپ اپنا کریکشن کرنا ہے. اسکیل اپنی جگہ پر ویسی لگی رہے گی وہ، ہے نا. ترازو کو نہیں توڑیں گے آپ. ترازو پر اپنا سامان لے جا کے رکھیں گے اور چیک کریں گے کتنے کلو ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا آپ کا آدھا کلو ہے تو ترازو میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے آپ. آدھا کلو اس میں نہیں سیٹ کریں گے آپ. سامان کو اس پر رکھیے، چیک کیجئے وہ کتنا بتا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. تو ضربہ نہیں بولنا، ضربہ وہ اپنی جگہ پہ رکھنے کا ہے. رکب یرکبو کون سا باب ہو؟ رکب یرکبو. سمع یسمع. سمع یسمع. ارکب واحد ہے. فعل امر کیا ہے؟ واحد ہے. فعل امر جمع کیا بنے گا ابراہیم صاحب ارکب کا؟ ارکبو. قال ارکبو فیہا. حضرت نوح علیہ السلام کے جب واقعہ پڑھیں گے وہاں پر ملے گا یہ کشتی کا معاملہ. جی نمبر 6 العب مع اختک. ابراہیم ولی صاحب العب مع اختک یا اسماعیل. ترجمہ بتائیے. تم کھیلو. ہاں آپ اپنی بہن کے ساتھ کھیلو. ہاں اے اسماعیل آپ اپنی بہن کے ساتھ کھیلو. ویری گڈ. اے اسماعیل آپ اپنی بہن کے ساتھ کھیلو. لعب یلعب. لعب لعب یلعب کون سا باب ہے؟ لعب یلعب کون سا باب ہے؟ ہاں چیک کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چیک کر کے بولیے، سوچ کر بولیے، کوئی جلد بازی نہیں کرنا ہے. آپ 2 بار چیک کیجئے، 3 بار چیک کیجئے کس پر فٹ ہو رہا ہے، تب بتائیے مجھے کس پر فٹ ہو رہا ہے یہ. لعب یلعب کس پر فٹ ہو رہا ہے یہ؟ کس باب پر فٹ ہو رہا ہے یہ؟ سمع یسمع. کس باب پر فٹ ہو رہا ہے یہ؟ سمع یسمع. بعد میں جو ہے نا سینس ہو جاتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں سینس یہ تھوڑے دن کے بعد آپ کو یہ سینس جو ہے نا پیدا ہو جائے گا. اتنا سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو. آپ نے بولا اور آپ بول دیں گے. ہم نے بولا اور آپ بول دیں گے فوراً اس باب سے. یہ کیا ہے؟ سینس. اللہ تعالیٰ نے یہ سینس رکھا، اللہ نے صلاحیت رکھی انسان کے اندر سینس کرنے کی چیزوں کو. انسان دیکھیے نا برین لینگویج. نابینا بلائنڈ لوگ نہیں ایسا پڑھتے ہیں قرآن. ابھی چیزیں کتابیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ٹچ کر کے پڑھ رہے ہیں. وہ سینس اللہ نے ان کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. وہ سینس کر کے پڑھ لیتے ہیں ورڈ کو. فنگر رکھتے اور پڑھ لیتے ہیں. وہ سینس کس نے؟ اللہ نے بنایا. اللہ الحمدللہ. اللہ رب العالمین کی عظیم. اللہ نے کیا کیا پوٹینشیل اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، ایکسپلور ہو رہا ہے. تو اللہ نے یہ صلاحیت رکھی. تو کچھ دنوں کے بعد ہم کہیں گے اور آپ بتا دیں گے انشاءاللہ. یہ سینس پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا دھیرے دھیرے پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر یہ سینس. ٹھیک ہے. چلیے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا کیا کھاتے ہیں، لیکن بال آ جائے تو برابر سینس کرتی ہے زبان کے اس میں بال بھی آیا ہوا ہے. اس کو اندر نہیں لیتی ہے، منہ اندر نہیں کرتا ہے اس کو. زبان کیا کرتی ہے؟ ہم گوشت بھی کھا رہے ہیں، لقمے کے اندر کانٹا بھی سینس کرتی ہے، وہ بال بھی سینس کرتی ہے. مچھلی کھا رہے ہیں، مچھلی کے گوشت کے ساتھ کانٹا لگاؤ تو زبان پکڑ لیتی ہے، بال لگاؤ تو وہ زبان پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے صلاحیت. ایسا نہیں کہ بال کو بھی اندر کرتی ہے وہ. بہت ساری چیزیں اللہ نے سینسر رکھے ہوئے ہماری باڈی میں. تو یہ سینسر جو ہے نا آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ سینسر جو ہے نا آپ کے پاس ایکٹیویٹ ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ. آپ لوگ فیس پوری ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم پورا ایکٹیویٹ کر دیں گے. چلیں انشاءاللہ. نمبر 7 اشرب ماء باردن. اشرب ماء باردن فعل. اچھا ابراہیم صاحب بتائیے گا اشرب ماء باردن. ترجمہ بتائیے.
ठंडा पानी पियो. वेरी गुड. तो इशरब, शरेबा यशरबु, शरेबा यशरबु, यशरबु. सेंस कीजिए. शरेबा. शरेबा यशरबु सेंस कीजिए किस बाब से? समिया यस्माउ. शरेबा. हाँ, समिया वेरी गुड. सेंस, यस्माउ. वेरी गुड. समिया यस्माउ सेंस करके बताइए आप. शरेबा यशरबु, समिया यस्माउ. यस्माउ, समिया यस्माउ. यस्माउ. इशरब वाहिद है, जमा इशरबू. इशरबू. वेरी गुड. नंबर 8 का जुमला वली साहब. आईना अच्छा, आईना मकतबुल बरीद या अखी, ए मेरे भाई मकतबुल बरीद किधर है? मकतबुल बरीद का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस किधर है मेरे भाई? तो उसने कहा कि अना ला अदरी, मुझे पता नहीं है. अना ला अदरी, मुझे पता नहीं है. इस अल जाकर रजुला, उस आदमी से पूछ लो. इस अल जाकर, उस आदमी से पूछ लो, मुझे पता नहीं पोस्ट ऑफिस किधर है. सअला यसअलु, इस अल सअला सेंस कीजिएगा. कौन सा बाब है ये? सअला यसअलु. अपना सेंसर एक्टिवेट कीजिए जरा. इस अल सअला यसअलु, सअला यसअलु सेंस कीजिए बाप को. वेरी गुड. फतह यफ्तहु, फतह इस अल वाहिद है, जमा फेल अम्र जमा बताइए. इस अलू, इस अलू. अच्छा. अना रजुलन गरीबुन, मैं एक अजनबी इंसान हूँ. अना रजुलन गरीबुन, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ यहाँ पर, मुझे पता नहीं है पोस्ट ऑफिस किधर है. तो है आई एम न्यू इन दिस एरिया. ठीक है. गरीब का मतलब स्ट्रेंजर है. हाँ, स्ट्रेंजर है. उर्दू में है. दूसरा उर्दू का गरीब का मतलब होता है पुअर, गरीब, लेकिन अरबी में गरीब का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी. अच्छा. नंबर 9, इरफा रासका, इरफा रासका. इब्राहिम साहब तर्जुमा बताइए. रफा यरफाउ, रफा यरफाउ. इरफा रअसक. इरफा रासका, रफा इरफा रासका. जुमला क्या है नंबर 9 का? पहले तर्जुमा कीजिए मुझे. तर्जुमा बताइए. आप बताइएगा वली साहब. इरफा रासका, अपना सर उठाओ. हाँ. रफा यरफाउ का मतलब क्या होता है? उठाना. उठाना. रफा यदा, रफा मोहम्मदुन यदहू नहीं पढ़ा है आपने इसके पहले? रफा मोहम्मदुन यदहू वक़ाल, मोहम्मद ने अपना हाथ. तो रफा यरफा का मतलब टू रेज. ठीक है. तो रफा यरफा याद रखिएगा. सारे अल्फाज की मीनिंग भी याद रखना है, किस बाब से ये भी याद रखना है. और वो चीजें हम जब हम यानी तवज्जो और दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो याद हो जाए चीजें. चीजों को पकड़ने के लिए क्या है? सिर्फ दिलचस्पी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. लर्निंग का प्रोसेस कैसा है? आपको जितनी ज्यादा दिलचस्पी होगी उतना ज्यादा आपकी लर्निंग जो है ना स्ट्रांग होगी. अगर आप जो है ना बोझ समझ के पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा कभी भी, लेकिन शौक के साथ पढ़ेंगे आप तो फिर वो जो है ना जल्दी पकड़ेंगे. ठीक है कि नहीं? वो चीज है. शौक जो है ना एक स्पंज की तरह होता है. स्पंज वो जल्दी पकड़ लेता है, पानी को खींच लेता है वो. तो इरफा रासका, अपना सर उठाओ. इरफा रासका, रफा यरफाउ सेंस कीजिए बाप को. रफा यरफाउ, हाँ कोई भी बताए. रफा यरफाउ, रफा यरफाउ. बाप को सेंस कीजिए. रफा यरफाउ कौन सा बाब है ये? आप बताइए. फतह यफ्तहु कौन सा बाब है ये? फतह यफ्तहु. इरफा वाहिद है, जमा क्या बनेगा इसका? इरफा वाहिद, फेल अम्र वाहिद, फेल अम्र जमा इरफाउ. जमा क्या है? हाँ वही रूल है जो पढ़ा हुआ है आपने, नई चीज नहीं है. नंबर 10, इरफा सौतक, इरफा सौतक. बताइए, तर्जुमा बताइए. अपनी आवाज ऊंची करो. सौत का मतलब आता है आवाज. सौत का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा सारे अल्फाज. रफा यरफा का मतलब होता है उठाना, बुलंद करना, ऊंचा करना, टू रेज. ठीक है. रफा यरफा, इरफा सौतक, अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी आवाज उठाओ. नंबर 11 पर है क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरान. अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाया, क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी. हाँ पढ़ो अल्लाह के नाम से. पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने बनाया है, कायनात को बनाया, तुम्हें बनाया, हमें बनाया. इक़रा, क़रा यक़रा, क़रा कौन सा बाब है? सेंस कीजिएगा. क़रा यक़रा, यक़रा कौन सा बाब है? फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु. ठीक है. इक़रा जमा, इक़रा की जमा, इक़रा की जमा इक़राउ, जमा भी याद रखिएगा साथ में. क़ाल अल्लाह तआला ले मूसा अलैहिस्सलाम. नंबर 12, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था क्या? इज़हब इला फ़िरऔन, इज़हब इला, क्या फरमाया था अल्लाह ने? बताइएगा. अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फिरौन की तरफ जाओ. फिरौन की तरफ जाओ, फिरौन के पास जाओ. इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा. ठीक है. इज़हब इला फ़िरऔन, ज़हब यज़हबु. बाप, बाप बताइए. ज़हब यज़हबु जी. फतह यफ्तहु. इज़हब वाहिद है, जमा बताइए. इज़हबू, सूरह यूसुफ में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा. ठीक है. नंबर उसके बाद वक़ाल इज़हब अंता व अख़ूका, इज़हब अंता व अख़ूका, जाओ तुम और तुम्हारा भाई. अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि तुम और तुम्हारा भाई जो है ना हारून, तुम दोनों मिलकर जाओ फिरौन के पास.
اچھا یہ ہو گیا, سمجھ میں آ گئی بات. بالکل اچھے سے. اچھا یہ دیکھیے گا, یہ جو ہے نا فعل امر جو ہے نا صرف اب یہ جو ہے نا نئے الفاظ آئیں گے جو کہ بعد میں آئیں گے, تو وہ انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھایا جائے گا. اس کو چھوڑ دیجیے, تاکولوں سے کل اور تاخذ سے خوز آئے گا. اسی پہ ختم کرتے ہیں ہم. نمبر 4 کی ایکسرسائز نہیں ختم کرنا ہے. چلے 4 کر لیتے ہیں. اچھا بہت ساری ایکسرسائز تو لمبی ہے ماشاءاللہ اس کی, تو آپ کو سکھا کر ہی رہ گئی ہیں. تو 3 اور چاہیے. ہاں بہت ساری ایکسرسائز, ایک کلاس اور چاہیے ہوگی, تو ایک کلاس میں, اگلی کلاس کے اندر اس کو ختم کریں گے پھر ہم, انشاءاللہ. ہے نا. یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو ہم لکھ کے بھی فعل امر لکھ کر لائیے گا آپ لوگ وہاں پہ. یہ جو خالی جگہ تھی کہ قتل یقتل, فعل امر لکھ کر لائیے گا. جی بالکل. اور میں آپ سے پوچھ لوں گا, فوراً بتائیے گا اس کو. قتل یقتل فعل امر, اقتل اقتل ذهب, اچھا یہ ہم کر کے لائیں گے. ہاں کر کے لائیے گا اس کو. پھر چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, ہے نا. یہ کہ جتنے بھی وربس انہوں نے دی ہوئے لسٹ ہے, صاحب کے میننگ بھی یاد کر کے آئیے گا. اس کی میننگ بھی یاد پوچھیں گے آپ سے, سارے لفظوں کی میننگ یاد کیجیے گا. جس کا نہ ہو اس کو مارک کیجیے گا کہ اس کی میننگ نہیں معلوم. اس کا فعل امر لکھیے گا سائٹ میں, تاکہ چیک کیا جائے کہ آپ نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کریں ہم انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.